یعنی کہ اس کا سارا جو مقصد تھا وہ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں. تو اس نے کیا کیا کہ ان کو اس بات پہ باور کرائے گا کہ آپ نیک انسان ہیں, آپ بہت تیزی سے تبلیغ پھیلا سکتے ہیں, آپ مشہور بھی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب بھی بڑھائیں گے, اور پلس ساتھ آپ کو اس کی برکت کی وجہ سے بہت زیادہ پیسے بھی دیے جائیں گے, کیونکہ آپ نے بہت بڑا کام کرنا ہے. تو کچھ نیک لوگ ہیں جو مختلف ممالک سے یہاں تو نہیں آ سکتے, لیکن انہوں نے ہمارے یعنی کہ ڈپٹی میں شامل کیا ہے کہ ہم آپ کو ڈھونڈیں اور آپ کو وہ سہولیات دیں جو زندگی میں آپ کو چاہیے. تو اس قسم کی باتیں کر کے ان کا برین واش کیا جاتا ہے. جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں, مالی طور پر ویسے پریشان ہوتے ہیں, تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, وہ جی ہمارے بن گئے ہیں ایجنٹ. اب ایجنٹ کو کیا چیز چاہیے, اس کو کہتا ہے ایک اچھا ہم آئی فون کا موبائل دے دیتے ہیں, 2 لاکھ روپے آپ کو وہاں سے باہر سے آتا رہے گا. یہ دیکھیں نا, وہ انکشاف کر رہا ہے اوپن ان کیمرہ, وہ جو انکشاف کر رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں کر رہا. اور واقعی اگر ہم تھوڑا سا آبزرویشن کریں آج سے 15 20 25 سال پیچھے, تو یہ ساری چیزیں واقعی ہی نہیں تھی اتنی. یعنی کہ جو آج فرقہ وارانیت پھیل چکی ہے وہ پہلے نہیں تھی. جتنے ہم ایک دوسرے کو اب دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مسلمان ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ کے اوپر مسلمان ہوئے نا ہم, یعنی کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس کے کلمے کے یعنی کہ اگر آپ ترجمہ اس کا پڑھیں تو اس میں آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی. تو اس کے اوپر ہم سب مسلمان اکٹھے ہوئے. تو اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا مولوی حضرات کے اوپر. اب مولوی نے کیا کیا, انہوں نے حالانکہ انہیں صرف ان کا برین واش کیا گیا ایک اس طریقے سے جس طریقے سے ان کو فیل بھی نہیں ہوا. کیسے فیل نہیں ہوا کہ وہ اب ثواب کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کو ہمارے مولوی کیا نہیں کہہ رہے غلط, ہمارے پاس نہیں فتوی ہے کہ وہ واجب القتل ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی, وہ مشرک ہے, اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. ہم لوگوں نے اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, نماز پڑھنا نہیں گوارا کرتے, جی وہ ہماری مسجد نہیں ہے, وہ دوسرے فرقے کی مسجد ہے. حالانکہ وہ جو اسلام میں شامل نہیں ہیں, جو ہمارے اسلام کے مسلمان بھائی نہیں ہیں, وہ بھی اس بات کا انکشاف کر رہا ہے کہ قرآن کے اندر, دین کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی سنی, شیعہ, بریلوی, دیوبندی, نقشبندی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب اور سب مولویوں نے اپنے پیٹ کی خاطر, اپنی شخصیت کو تھوڑا سا فیمس کرنے کی خاطر یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. کتنی وہ ڈٹھائی سے بیٹھ کے ہمارے عالم کو کہہ رہے ہیں ہمارے عالم شراب پیتے, اور ہم لوگوں نے اس بات پہ تھوڑا سا بھی ایکشن لیا, تھوڑا سا بھی ہم نے اس بات کو فیل کیا. اصل ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, ہمیں تصدیق کرنی چاہیے تھی. اگر واقعی طاہر اشرفی صاحب اگر وہ واقعی ہی ڈرنکر ہیں تو آئی ٹیسٹ اویلیبل ہیں, ہماری لیبس کے اندر اتنی ترقی ہو چکی ہے دنیا کے اندر, آپ ان کی باڈی ٹیسٹ لے سکتے ہیں. اگر واقعی اس چیز میں نکلتے ہیں تو ان کو لفظ ان کے نام کے ساتھ جو ہم نے عالم یا مولوی اٹیچ کیا ہوا ہے میڈیا کے اوپر, وہ ختم کیا جائے. دوسرے نمبر پر میڈیا والوں پر پابندی عائد کی جائے کہ ان کو اسلام کا نمائندہ بنا کے پلیز آپ پیش نہ کریں. یہ جو آپ کے کلپ ہیں یہ دنیا میں چلتے ہیں, دنیا پہ کیا اہمیت جاتا ہے کہ ہمارے مولوی ڈرنکر ہیں, ہمارے مولوی نشہ کرتے ہیں. اگر اس نے جھوٹا الزام لگایا اس کو ثابت کر کے وہ بیٹھ کے بتائیں کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے, یہ انہوں نے غلط بات کی ہے. اور اگر ایسا ہے تو ہم لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی, کیونکہ ہم سے ان لوگوں نے وہ شعور کھینچ لیا ہے. دوسرے نمبر بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے, یعنی پاکستان میں تعلیم بہت زیادہ ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے اس نے ریلیکس ہو کے کہہ دیا کہ ہم مسلمانوں میں جہالت بہت ہے. اس نے ہمیں جاہل کہہ دیا. ہم مسلمانوں کے جو سائنسدان ہیں, ہم مسلمانوں کے جو عالم ہیں, ہم مسلمانوں کے جو بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام تاریخ میں بولتا ہے. اور وہ بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہاں جہالت بہت ہے, اور جہالت تو واقعی ہے. ہم لوگ محفل میلاد کرواتے ہیں, ہم نعت خوانی کا ایک پروگرام مسجد کے اندر منعقد کرتے ہیں. یقین مانے آپ کبھی انٹری یعنی کہ ادھر جا کے چیک کر لیں, محفل میلاد پہ, محفل نعت پہ رات گئے تک نعتیں پڑھی جاتی ہیں, اور مسجد کے اندر 200-300 بندہ ہوتا ہے, اور اسی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے اوپر 8 سے 10 بندے ہوتے ہیں. تو کیا یہ محفل میلاد یا محفل نعت نماز سے افضل ہے کہ اس کے اوپر تو 200-300 بندہ اسی مسجد میں آ گیا, لیکن نماز کے ٹائم اسی مسجد کے اندر وہی 15 بندے. تو ان باتوں کو ہم نے کب فیل کرنا ہے؟
آج کل محرم چل رہا ہے، مومن بھائی ہمارے جو ہیں مختلف مجالس کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا اعتراض نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں نے ایک لیبل لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، مومن بھائی کا۔ اب اہل تشیع ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو ریسرچ کریں تو ہم سب مومن ہیں، میں مومن ہوں، آپ لوگ مومن ہیں۔ اگر ہم ان کو سمجھے تو ہم لوگوں نے کیا لیبل لگا دیے، کسی نے سبز رنگ کی پگڑی پہن لی ہے جی، کیوں پہنی ہے؟ ایک دوسرے کو نظر آئے، ایک جی نبی کی سنت ہے، دوسرا ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں کہ وہ ہمارے فرقے کا آ رہا ہے۔ کسی نے 4 کونوں والی ٹوپی پہن لی ہے، کسی نے کالے رنگ کی پگڑی پہن لی ہے۔ اس قسم کے ہم نے لیبل بنا لیے، ہم ایک دوسرے کو فرقوں کو پہچانے۔ اور یار ہم مسلمان ہیں، کدھر سے آ گئے فرقے؟ کیا پہچان ایک دوسرے کو ہم نے کروانی ہے؟ ہم آج تک اپنی مسجد نہیں یہ بات کر سکے۔ پچھلے دنوں کا میں اپنی ذاتی زندگی کا آپ کو چھوٹا سا واقعہ ڈسکس کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک دوست آیا، اس نے کہا کہ یار میری سسٹر کی اولاد نہیں ہے، تو ان کے حصے میں جو پلاٹ آیا اس کی قیمت تقریباً 30 لاکھ ہے، وہ بیچ کے کسی جگہ پہ مسجد بنانا چاہتی ہے۔ تو میں نے ان کو روک دیا، آپ مسجد نہ بنائیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، کہتا یار تو مجھے مسجد سے منع کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے جملہ تو مکمل ہونے دو، بات تو سن لو، میں مسجد سے منع نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں مسجد ڈھونڈ کے اس مسجد کو آباد کریں۔ آپ کی بہن مسجد کیوں بنانا چاہتی ہے؟ کہتے ہیں وہاں نمازی آئیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، ان کو ثواب ملے گا۔ تو میں کہا جب وہ نمازی ہی نہیں آئیں گے، آپ 30 لاکھ کی مسجد بناؤ گے، کم سے کم بھی اس کے اندر 300-400 بندے کی گنجائش ہوگی؟ کہتا ہے بالکل ہوگی۔ تو میں کہا اس کے اندر آئیں گے 5 سے 10 بندے۔ کہتا ہے یار یہ بات تو ٹھیک کی ہے۔ میں نے کہا آپ کے علاقے میں مسجد نہیں ہے؟ کہتے یہ ہے۔ میں کہا وہاں پہ ایک اچھے عالم کا بندوبست کرو جو مہینے کے اندر 4 جمعے آپ کو آگے پڑھائے۔ ایک آپ عالم کو بلا کے ایک جمعہ پڑھا کے دیکھ لو، دوسرے جمعے اپنی مسجد میں تعداد دیکھنا نمازیوں کی۔ ہم لوگ مسجد تو بنا لیتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن ثواب ہمیں تب ملتا ہے جب اس مسجد کے اندر لوگ آ کے نماز پڑھیں، لوگ آ کے اللہ کی عبادت کریں۔ بڑی بڑی ہم عالی شان مسجدیں بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ میرے خیال تک ہمیں وہ نیکی کا اجر نہیں ملتا جو ہم ایک چھوٹی مسجد بنا کے اچھا عالم رکھ کے، جو اچھا عالم ہے لازم بات ہے اسے 40-45 ہزار روپے تنخواہ لینی ہے۔ آپ وہ جو آپ نے 30 لاکھ مسجد پہ کر کے آپ ایک مسجد بنانی ہے، وہی آپ 40-50 ہزار روپے کسی عالم کو دے کے 3-4 سال اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں۔ 3-4 سالوں کے اندر جو باتیں وہاں کے لوگوں نے سمجھنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا اصل بینیفٹ آپ کی سسٹر کو ملنا ہے۔ تو وہ عمل جو وہ اس مولوی جس عالم کی باتوں سے متاثر ہو کے اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے، تا حیات وہ بینیفٹ آپ کی سسٹر کو ملے گا، نہ کہ وہ مسجد بنا کے چھوڑ دیں گی جس کے اندر 10 سے 15 سے 20 اور جمعے والے ٹائم، جمعے جس ٹائم خطبہ ختم ہوتا ہے اس ٹائم کوئی 30-40-50 بندے آ جائیں گے۔ تو اصل ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بنانا زیادہ شروع کر دی اور ان کو آباد رکھنے کا کنسیپٹ اپنے دماغ سے نکال دیا۔ مسجدیں بنا کے سستے سے سستا مولوی ڈھونڈتے ہیں جو عصر کے بعد بچوں کو پڑھائے، 5 ٹائم اذان دے کے نماز پڑھائے۔ زیادہ تر مسجدوں کے اندر نابینا لوگ رکھے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیچاروں کو جتنی تنخواہ دینی ہے، جو کچھ دینا ہے انہوں نے گزارا کر لینا ہے، شکر الحمدللہ۔ یہ ہمارا مینٹل لیول ہو چکا ہے۔ اگر آج ہم ان فرقوں سے نکل آئیں، ٹھیک ہے، اپنے جو ہم نے ٹاپک اٹھا لیے ہیں، سنیوں کے پاس الگ ٹاپک ہے، بریلویوں کے پاس الگ ٹاپک ہے، دیوبندیوں کے پاس الگ ٹاپک ہے، نقشبندیوں کے پاس الگ ٹاپک ہے، اہل تشیعوں کے پاس الگ ٹاپک ہے، اہل حدیثیوں کے پاس الگ ٹاپک ہے۔ اگر ہم ان ٹاپک کو چھوڑ کے صرف قرآن کو لے لیں، صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو لے لیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہمارے گزرے ہوئے صحابہ کرام جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو پک کر لیں، یقین مانیں ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ ہمارے اندر جو یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف اور صرف مقصد مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، یقین مانیں ہم طاقتور ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، یہ میں چیلنج سے آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ پوری دنیا کے اندر مذاہب کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعداد ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے، اور اس کے اگینسٹ دوسری رخ پہ آپ چلے جائیں، تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ تو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اس کے برعکس دوسرا جو رخ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ مسلمان ہے، سب سے زیادہ جو تکلیف میں ہے وہ مسلمان ہے، سب سے زیادہ جن کو مظالم کا سامنا ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ کیوں ان کو مظالم کا سامنا ہے، کیوں تکلیف میں ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دی، ہم نے ایک فرقے کو
ایک بات کو پکڑ کے اس کو دین بنا لیا ہے. بیسیکلی دین یہ نہیں ہے. یہ جتنے لوگ بھی کام کرتے ہیں نا دین کے اندر سے نکال کے کام وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن میرا اعتراض یہ ہے کہ وہ صرف اس پوائنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، پورے قرآن پہ کام نہیں کرتے، پورے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے. اور وہ حصہ کیسے بنائے؟ 20-25 سال پہلے انہوں نے پلان کر کے پہلے فرقے بنائے،